رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے انتہائی مکرم و معظم سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب پردگان نگاہ محبت، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دور جسے دارالعمل کہا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان، جس میں مسلمان نیکی اور بدی کا فرق بھول گیا، اچھائی اور برائی کا فرق بھول چکا ہے، بڑے اور چھوٹے کا فرق بھول چکا ہے، نیکی اور بدی کا فرق بھول چکا ہے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق اور مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج کا مسلمان ان تمام حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی میں وہ گم ہو چکا ہے، اپنے کام کاج، کاروبار، روزی روٹی، اپنا جینا مرنا وہ کر رہا ہے۔ اتنی بھی توفیق نہیں کہ انسان اپنے کام کی طرف، اپنے عمل کی طرف غور و فکر کرے کہ جہاں سے اسے رزق مل رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی جو روٹی کما رہا ہے، روزی کما رہا ہے، یہ طریقہ کمانے کا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا ان کمائے جانے والے دو نوالوں میں ایک نوالا حرام کا تو نہیں؟ کیا وہ نوالا کسی کا خون تو نہیں ہے؟ کسی کا حق تو نہیں ہے؟ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کر اپنے بچوں کو کھلا دینا، اس سے بچے کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اپنے لیے دوزخ میں گڑھا کھود لے گا۔ ان تمام چیزوں سے بیداری
رزق حلال و حرام میں غیر تمیز، غفلت اور سستی کا اظہار، ان سب کے پیچھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت، کہ بندہ دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کما لینے میں گم ہو چکا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ایک عمل، ایک دار عمل ہے تو دوسرا دار الآخرت ہے، ایک دار العمل ہے تو دوسرا دار الجزا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگر ہم اس جملے کو نوٹ کریں جو آخرت کی زندگی کے انکاری ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں، تو اس جملے کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی، اس کی ضد کیا بنے گی؟ متضاد کیا نکلے گا؟ آخرت کی زندگی۔ تو بات ہو رہی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب، یہ ایک انسان کے لیے پہلے کھلونا ہوتا ہے، کہ ایک چھوٹا بچہ، اس کی دنیا کیا ہے؟ کھیل کود، وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، نہ خوراک کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ پڑھائی کی پرواہ، نہ کسی کام کی پرواہ، سارا دن اسے کھیلنے سے نہیں روکو گے وہ کھیلتا رہے گا، کچھ کھلانا ہے، کچھ پلانا ہے تو زبردستی گھر بلاؤ کہ آؤ کھانا کھاؤ تو پھر جاؤ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلے تو دوپہر کو کھانے کے لیے خود واپس آ جائے، نہیں، اسے بلانا پڑتا ہے، اسے کھلانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ کھاؤ، زبردستی ہی کیوں نہ کھلاؤ۔ اس کا زندگی اس کی کیا ہے؟ صرف کھیلنا، لعب، کھیلنا۔ لیکن جب وہ اس عمر سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، لہو، اس میں تھوڑی سی بیزاری آتی ہے، وہ کام کاج کی طرف راغب تو نہیں ہوتا لیکن کھیل کود سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ماں باپ کے ہر کام کو پورا تو نہیں کرتا لیکن کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں غفلت بھی پائی جاتی ہے لیکن تھوڑی چاہت بھی ملتی ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو آ جاتا ہے وہ ہے زینت، کہ جو ہی بندہ جوانی کو پہنچتا ہے تو اس میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے زینت۔ وہ چاہے بچہ ہے یا بچی، وہ سارا دن اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھتا ہے کہ میں اپنا چہرہ خوبصورت بنا کے رکھوں، میں اپنی داڑھی کو کٹا کے رکھوں، اسے سجا کے رکھوں، میں اپنے بالوں کو سنواروں، میں اپنے لباس کو سنواروں، پینٹ شرٹ اور جتنے بھی قسم کے لباس ہیں، وہ اپنے آپ اپنی زینت کو تلاش کرتا ہے کہ میں کس زینت میں، کس لباس میں، کس حال میں خوبصورت لگوں گا، سارا دھیان اس کا اپنی زینت کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ چند سال گزرتے ہیں، تفاخر بینکم، جب بندہ 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے، مرد ہے یا عورت، کہ میں اگر سب میں بیٹھا ہوں تو سب میں حسین دکھوں، میں مالداروں میں بیٹھا ہوں تو سب سے مالدار دکھوں، میں
کسی کام کاج والے لوگوں میں بیٹھا ہوں تو سب سے بہتر میرا کام کاج ہو، اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میرا نام لیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو تفاخر، فخر محسوس کراتا ہے کہ میں سب کے اندر ایک الگ میرے حسن ہو، الگ مال ہو، الگ لباس ہو۔ یہ زینت سے آگے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا کھیلنا، بچہ بڑا تو لہو غفلت آئی، کھیل تو چھوڑا تھوڑا لیکن تھوڑی سی چستی بھی آئی، غفلت کا اظہار بھی کرتا ہے، چستی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر زینت کی طرف آتا ہے کہ میں حسین دکھوں، اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر فخر کرتا ہے کہ میرا کام کاج سب سے اعلیٰ ہو، وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ لیکن جب اس عمر سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں وہ قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کو گنوں، میرے پاس مال کتنا ہے۔ وہ شخص وہ انسان جو پیدا ہونے کے بعد کھیلنے میں بیزی رہتا تھا، اپنی دنیا بنا کے رکھتا تھا، اس کے بعد جب لہو کا زمانہ گزرا، پھر زینت کا زمانہ آیا، اس شخص نے زینت کو بھی چھوڑ دیا، کھیلنے کو بھی چھوڑ دیا، غفلت بھی چھوڑ دی، فخر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب جب زمانہ ہے تکاثر کا، کثرت کا، اب وہ نہیں دیکھتا کہ داڑھی آ رہی یا نہیں آ رہی۔ وہ جو ایک خوبصورت لباس پہن کے گھر سے نکلا کرتا تھا، آج استری کے بغیر لباس پہن کے جا رہا ہے، نہ استری کی پرواہ، نہ داڑھی کی پرواہ، بال سفید نکل رہے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اب صرف وہ سوچتا ہے تو کیا کہ میرا مال کثیر ہو، میں اپنے مال کو گنوں، میں کام کروں، پیسہ لگاؤں اور پیسہ کماؤں۔ یہ دو چیزیں اس کی بس کی ہوتی ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، لباس کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ کسی زینت کی پرواہ کرتا ہے۔ والاولاد، اور اپنی اولاد کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ میرا مال بھی سب سے کثیر ہے اور میری اولاد بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے پاس رہ جاتی ہیں۔ اس سے اگلا جو زمانہ آتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی موت، کہ زینت کو کمایا، کھیل کود میں زندگی بسر کی، لہو کا زمانہ پایا، فخر کا زمانہ پایا، کثرت کا وقت آیا تو خوب مال جمع کیا۔ جو ہی جب مال میں کثرت واقع ہو گئی اور کثرت کا اطلاق پایا گیا تو اگلا جو زمانہ آیا وہ تھی اس کی موت، اور بندہ موت کے حوالے ہو گیا۔ اس کی زینت، اس کا فخر، کثرت مال، کثرت اولاد، اس کا لباس، رہن سہن، اس کا گھر بار، کاروبار، ہر چیز اس دنیا میں رہ گئی اور وہ اس دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلا گیا۔ لیکن وہ شخص جب دارالجزا کی طرف گیا تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، تو جب اس نے اپنی زندگی کی طرف غور کیا تو اس نے اپنے ان زمانوں کو دیکھا کہ کھیل کود کا زمانہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا، تو وہ زمانہ میں نے کھیل کود میں بسر کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکپن کا زمانہ آیا تو میں نے اسے غفلت میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جب جوانی کا زمانہ مجھے دیا گیا اور اس جوانی کو میں نے اپنی زینت میں لٹا دیا۔ اس کے بعد جب ایک تجربے کا زمانہ دیا گیا تو وہ لوگوں کے اندر فخر محسوس کرنے اور اپنے تکبر کو ظاہر کرنے میں نے بسر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زمانہ عطا کیا، وہ ہے بڑھاپے کا زمانہ، اور فرمایا کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا اپنے آنکھ میں آنسو لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی سفید داڑھی کے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہوئے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایسا زمانہ بھی ملا ہے۔ اس سے بھی میں نے مال کمانے میں، بچوں کے لیے، ہر چیز کے لیے میں نے اسے بھی گوا دیا، بسر کر دیا ہے۔ لیکن جب میری باری آئی تو میں دیکھتا ہوں آگے موت تھی اور موت کے حوالے ہوا، اور جب دارالجزا ہے کہ آؤ جو عمل کر کے آئے ہو آؤ تمہیں اس کا جزا دیں، اس کا ثواب دیں، اس کا عمل، اس کا بدلہ دیں، تو جب میں نے اپنے ماضی کی طرف دیکھا، پورا وقت ملا، ہر زمانہ ملا، لیکن کوئی ایک عمل بھی میرے پاس ایسا نہیں تھا جس کا بدلہ میں اپنے رب سے لے سکوں کہ یا اللہ میں نے زندگی کے اندر یہ نیک کام کیا ہے، مجھے اس نیک کام کی جزا دے۔ کوئی ایک عمل بھی میرے پاس نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پکارتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اے شخص تیرا مال کوئی مال نہیں ہے، یہ تیرا مال
نہیں ہے، تیرا مال وہ تھا جو تو نے کھایا ہے اور ہضم کر دیا ہے، وہ تیرا مال تھا۔ جو تو نے پہنا ہے اور اسے پہن پہن کے بوسیدہ کر دیا ہے، وہ تیرا مال تھا۔ اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اپنی آخرت بنا لیا ہے، وہ تیرا مال تھا۔ جو تیرے پاس تیرے اکاؤنٹ میں مال پڑا ہے اور تیرے پاس محفوظ مال ہے، وہ تیرا مال نہیں، وہ تیرے ورثاء کا مال ہے۔ کبھی بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے تو تو اس زندگی سے پوچھ کر جائے گا، تیرا گھر، کاروبار، مال، اولاد، تیری ہر شے ختم ہو جائے گی، تجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب جا آخرت میں دیکھ تو نے اپنے لیے آخرت میں کیا بیچا ہے۔ ہم اس بات کی طرف غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری صبح ایسی ہے تو شام ایسی نہ ہو، ہماری شام ایسی ہے تو صبح ایسی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کی اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے خوبصورت صبح کس کی ہے، تو ہر شخص میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جسے صبح فجر کی 2 سنتیں نصیب ہوں، وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا منافق ہے وہ شخص جس شخص پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری پڑ جائے، جن سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، فرمایا وہ شخص منافق ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ آؤ پھر اپنے گربانوں میں جا کے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم کتنا اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک علماء کا ہم پہ احسان ہے کہ ہفتے بعد جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی طور پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ درود و سلام بھی نہ ہوتا تو برسوں گزر جاتے، ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ اللہ نے ایک نبی بھی دیا ہے جس پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی سنت بنا رکھا ہے۔ ہمیں تو درود و سلام کا نہیں پتا، استغفار کا نہیں پتا۔ فرمایا جب امت کے اندر سے استغفار ختم ہو جائے گا تو ان کی پریشانیوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ استغفار نہیں کر رہے، انہوں نے استغفار کی کمی کی وجہ سے اپنی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج ملک پاکستان کا جو حال بن چکا ہے وہ دیکھیں اور ادھر ادھر غور کریں۔ آج ان پر یہ وقت آیا تو کیا ہم پر نہیں آ سکتا؟ قارون جیسے، حامان جیسے اور دیگر سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، ایسے ایسے بادشاہ کہ 70 اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں لے کے گھوما کرتے تھے، ان کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ ایسے ایسے لوگوں کا جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں صرف نام ملتا ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ تک گم ہو چکی ہے۔ تو تیری میری کیا اوقات ہے، تیرا میرا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سال بیان کرتے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک روڑی کے پاس سے گزرا، ہم نے دیکھا کہ روڑی کے اوپر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس بچے کے پاس لے کے فرمایا کہ اے سال بتا اس بچے کی کیا قیمت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مردہ جانور کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، اسے کون خریدے گا؟ یہ تو مر چکا ہے، یہ ایسا جانور ہے، مرا ہوا جانور تو لوگ پیسے دے کر گھر سے باہر نکلواتے ہیں، یہ گھر کی ہوا کو، اس کی فضا کو آلودہ نہ کر دے۔ اگر کوئی ملے، کوئی کام کاج والا، آؤ یہ 100 روپیہ پکڑو، اسے اٹھاؤ یہاں سے باہر پھینکو، عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سال جان لو اور لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت اس جانور سے بھی کم تر ہے۔ اس جانور کی بھی پھر بھی کوئی قیمت ہے، لیکن دنیا کی قیمت اس جانور سے بھی کم تر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت یہ ایک جسم میں جمع نہیں ہو سکتی، فرمایا دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے، سفیدی اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتی، دو غم ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اس دل کے اندر اس دنیا کا غم ہوگا یا پھر آخرت کا غم ہوگا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس مال کو اپنی دنیا سمجھا تھا، ان کے ہم نام تک سنتے ہیں تو صرف نام ملتے ہیں، اتنا بھی پتہ نہیں لگتا کہ ان کی حکومت کس کس علاقے میں تھی اور کہاں کہاں کے وہ حاکم رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو، اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کیا، ان پر قربان کیا، تو کبھی ابو بکر کی صداقت کی تاریخ ہمیں ہر کتاب اپنا آپ کھول کے بیان کر کے دکھاتی نظر آتی ہے۔
کہیں ہم عمر فاروق کے قصے پڑھتے ہیں تو ان کی عدالت کی تاریخ ہر کتاب اپنا آپ کھول کے بیان کرتی ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، ایسا لگتا ہے کہ کتاب خود بول رہی ہے کہ آؤ عمر کی تاریخ چکاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو مسلم تو کیا غیر مسلم بھی ان کی سخاوت کے ڈنکے بجاتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو دنیا میں نہیں دین کی طرف خرچ کیا۔ بات کریں ابو بکر صدیق کی تو قبل از اسلام حضرت ابو بکر صدیق کے مال کا یہ عالم تھا کہ پورے عرب کے اندر ان جیسا مالدار آدمی نہ تھا۔ کپڑے کا کاروبار کوئی سب سے اعلیٰ درجے پہ کوئی کرتا تھا تو وہ ایک ہی شخص ابو بکر صدیق نظر آتا تھا، لیکن جب اسلام میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال جان قربان کیا اور جب آخری وقت آیا وصال کر گئے تو اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اپنے کفن کے لیے 2 کپڑے لے سکیں۔ یہ ابو بکر صدیق، یوں ہی نہیں آج ان کے نام دیے جاتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی مالدار عرب کی خاتون جب رسول اللہ کے نکاح میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مال کی ضرورت پڑی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ہیں اور خدیجہ آپ کی ہے، اور خدیجہ کا جتنا بھی مال ہے وہ تمام کا تمام آپ کا ہے، اس مال کو میں اپنا مال نہیں آپ کا مال سمجھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خدیجہ کے مال نے جو نفع دیا ہے، اسلام کو خدیجہ کے مال نے جو نفع دیا ہے کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو کفن کی ضرورت پڑی کہ کفن کہاں سے لایا جائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کفن کو تلاش نہ کریں، اپنی کملی کے اندر مجھے کفن دے دیجئے گا اور قبر میں دفنا دیجئے گا، یہی میرے لیے باعث شرف ہے۔ فرمایا کہ خدیجہ کیا تیرے لیے میں مکمل ایک کفن بھی خرید نہیں سکتا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفن کی بات ہو رہا ہے، آپ کے جسم سے لگی ہوئی چادر جب میرے جسم سے لگے گی اور مجھے قبر میں لٹایا جائے گا تو میں قبر کے اندر بھی جو محسوس کروں گی کہ آپ کا ساتھ قبر کے اندر بھی میرے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اردت نفسی، اے خدیجہ مانگا تو کیا مانگا، ایک کفن مانگا، آج تو محمد کی جان بھی مانگ لیتی ہے، میں اپنی جان بھی دے دیتا۔ لو اردت نفسی، نفس جان، لو اردت نفسی، اگر تم محمد کی جان کا ارادہ رکھتی ہے تو مجھ محمد کی جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ ایسے ایسے نام پڑھتے ہیں حضرت مولانا روم۔ اب یہ بات نہیں کہ ہر مالدار دنیا دار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کا عمل اس کے رب سے جدا کر دے وہ بندہ دنیا دار ہے، جس کا مال اس کو اس کے رب سے غافل کر دے وہ شخص دنیا دار ہے۔ آؤ ہم اپنی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو عثمان غنی جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی کہا ہے، اتنے مالدار کہ جب غزوہ تبوک کے مال کی ضرورت پڑی غزوہ تبوک کے حوالے سے تو آپ خود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا مزید، حل من مزید۔ پھر اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چوتھی بار اٹھے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ 100 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا حل من مزید، اور کوئی ہے جو مزید عطا کرے؟ تو آپ پھر قیاس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سونے کی تھیلیاں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ہے عثمان غنی میں اللہ کی طرف سے تجھے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو صرف اپنا مال ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی سے جنت کو تیرا مقدر بنا دیا ہے۔ مولانا روم کی آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا مال دوسرے دنیا داری پر نہیں لے جاتا، ہر وہ بندہ جس کا مال اس کو اس کے رب سے جدا کر دے۔ ایک بندہ جو صدقہ فطر آئے تو وہ بھی عطا کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ بھی عطا کرتا ہے، ہر چیز جیسے صدقات و خیرات تمام چیزیں وہ اپنی بجا لاتا ہے، اپنے واجبات و فرائض کو پورا کرتا ہے۔ مولانا روم آپ فرماتے ہیں اپنی مصنوع کے اندر کہ وہ بندہ پکا دیندار ہے، لیکن وہ بندہ جو صدقہ فطر دیگر صدقات زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم اس پہ غالب نہ آئے، اور اگر اللہ کا حکم غالب آ گیا تو اپنا مال جب عطا کرے گا تو اس کا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا وہ بندہ دنیا دار ہے، اور دنیا دار پھر اس حدیث کو فرمایا اس ضمن کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت
دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ پڑھا کہ میں کیا بتاؤں، دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑا پیارا ان کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بندہ اس پیٹ کو پالنے میں لگ جاتا ہے، اس پیٹ کو بھرا جائے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی پیٹ خالی رہتا ہے۔ یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں بھرے گا، اور 100 سال زندگی بھی اپنے رب سے مانگ لے اور اس کے بعد بھی جائے گا تو یہ پیٹ خالی لے کے جائے گا، بھرا ہوا پیٹ نہیں لے کے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کی تخلیق کر کے ان کے سامنے دنیا کے حسین منظر رکھے، دنیا کے حسن کو رکھا، تو ان میں سے 9 حصے جو انسان تھے وہ دنیا کے حسن کے اندر گم ہو گئے، انہوں نے اسے انتخاب کر لیا، چن لیا، دنیا کو پکڑ لیا، ایک حصہ باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک حصے کے آگے جنت کے نظارے، جنت کے حسین منظر رکھے، تو اس ایک حصے میں سے 9 حصے جنت کے حسین منظر کی طرف دیوانے ہو گئے، اسے انتخاب کر لیا، اسے پکڑ لیا، پھر کچھ لوگ باقی رہ گئے، آخری حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے بندو ہر چیز تو وہ لوگ لے گئے، تم لوگ کیا لوگے؟ عرض کی یا اللہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں لے گئے، سب کچھ ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ تیری ذات ہے، جب تیری ذات ہمارے پاس ہے تو جنت بھی ہماری ہے اور جنت کے حسین نظارے بھی ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے قدسی ہے کہ کل قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کے دروازے میں بیٹھیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو، انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ انہیں نور کی زنجیریں ڈال کر جنت کے اندر لے کے آؤ، انہیں نور کی زنجیریں پہنا کر جنت میں لایا جائے گا، تو جنت کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، جو ایک کونے میں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا کہ حوروں کو ان کے پاس جائیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے گئے، حوریں جائیں گے، غلمان جائیں گے، وہ اپنے سروں کو نہیں اٹھائیں گے، تو حوریں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے یا اللہ یہ تیرے کیسے بندے ہیں، ہمیں اتنا بھی حسن نہیں دیا کہ ہم ان کا رجحان اپنی طرف کر سکیں، ایسی حور، ایسا ان کا حسن کہ تاریخ شہر کے اندر اگر ایک حور آ جائے تو اس کے نور کی وجہ سے پورا شہر چمک اٹھے، ایسی جنتی حوریں جب وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو اپنے چہروں کو نہ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ملائکہ جاؤ ان سے پوچھو بات کیا ہے، مختصر سے جملہ ہو کہیں گے کہ یا اللہ نہ تو جہنم کی خوف کی وجہ سے تیری عبادت کرتے رہے ہیں، نہ جنت کی شوق میں تیری عبادت کرتے رہے ہیں، ہم تیری ذات سے محبت کرتے تھے، ہمیں نہ جہنم کا خوف ہے اور نہ تیری جنت چاہیے، ہم تجھ سے محبت کرتے تھے، ہم تیری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ رب اپنے دست قدرت سے جو اپنے ہاتھوں سے پاک ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو شراب طہور پلائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں نہ تو انہیں دنیا کی طلب تھی اور نہ انہیں جہنم کا خوف تھا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمل کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو وہ اس وجہ سے نہ پہلے ہی نہ ڈیسائیڈ کر لیا کرو، اپنا ذہن بنا لیا کرو کہ میں یہ عمل اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کام میرا ہو جائے گا، اور یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے تو چاہیے، اس میں تیری رضا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیک کام جو زمین پر اترتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے اترتا ہے، بغیر توفیق کے نہیں اترتا، اور جس کام کے اندر اخلاص ہو چیز وہی قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ ہدایت بھی اتری تو انسان کی صورت میں اتری، اللہ تعالیٰ خدا کے لوگوں کو ہدایت نہیں دی، کوئی چیز بھی اترتی ہے کسی نہ کسی صورت میں اترتی ہے اور کسی نہ کسی لباس میں اترتی ہے۔ ہدایت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل کیا ہے۔ ہر نیک عمل، اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں مسجد میں جاتا ہی نہیں،
میں نہیں مسجد میں جانا، دل نہیں لگتا، تو اسے غور کرنا چاہیے. وہ مسجد میں آتا نہیں، اس کا رب اسے آنے نہیں دیتا. وہ یہ نہ کہ میں نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو. مولانا روم فرماتے ہیں، ایک بڑی پیاری حقائق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو دوست جا رہے تھے، ایک دیندار تھا اور دوسرا سگریٹ پہ سوٹے باز. تو جب مسجد آئی نماز کا وقت ہو تو ایک نے کہا کہ یار میں نماز پڑھ لوں، تو دوسرے نے کہا تو پڑھ لے، میں تھوڑا کشٹ لگا لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب گیا نماز پڑھنے کے لیے، جب نماز میں کھڑا ہوا سرور آیا، دل مطمئن ہوا، مزہ آیا، ذوق آیا. تو نماز لمبی ہوتی گئی، ایک پیا، دو پی، پیتا گیا، کتنا پیتا. اب باہر سے کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے بندے تجھے باہر کون نہیں آنے دے رہا؟ ایسی کون سی شے ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ اندر سے اس نے پکارا کہ وہ چیز جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہی، وہ چیز مجھے باہر نہیں آنے دے رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند کرے. زور کی نماز پڑھ کے گئے ہو، اثر میں نہیں پہنچے تو اپنے گریبان میں جا کو ایسا کون سا عمل کر بیٹھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دی کہ آ میری بارگاہ میں کھڑا ہو. یہ ایسی بارگاہ ہے، یہ ایسا قیام ہے. فرمایا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو بوری میں بند کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. جب رکوع و سجود کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے سر سے گر جاتے ہیں اور وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ہم نے نماز کو یہ مطلب فرض سمجھا، یہ فرض ہے، نماز فرض ہے. نماز کے اندر 51 سنتیں ہیں، پتہ ہی نہیں. نماز کے اندر 18 واجبات ہیں، پتہ ہی نہیں. نماز کو 22 چیزیں فاسد کر دیتی ہیں، پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف وضو ٹوٹے تو نماز فاسد ہوتی ہے. 350 صفحے کی کتاب اگر انہوں نے لکھ دیا، ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ایک ہی سطر میں نماز کا سارا کام تمام کر دیتے ہیں. بس یہی نماز کا قصہ ہے. ہمیں رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و عیاض. دنیا اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثیں تو پڑھ دی میں نے، سب کچھ بیان کر دیا. ایک بار دوبارہ میں اپنی آیت کو جو پڑھی تھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر